آپ کے بچے کے پسندیدہ سبجیکٹس کون سے ہیں اور وہ سبجیکٹس اسے کیوں پسند ہیں. صرف اتنا جاننا کافی نہیں ہے کہ آپ کے بچے کو کیا پسند ہے، بلکہ جو کچھ اسے پسند ہے وہ اسے کیوں پسند آ رہا ہے. جب آپ اس سوال پہ غور کرتے ہیں تو آپ کو اپنے بچے کی نفسیات سمجھ میں آ جاتی ہے. دنیا میں کسی بھی سائیکالوجسٹ سے زیادہ ماں اور باپ جو ہیں وہ اپنے بچے کی سائیکالوجی کو بہتر طریقے سے جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، پرووائڈڈ کہ وہ تحمل کے ساتھ کوئی ججمنٹ اپنے بچے سے متعلق کسی ججمنٹ کو قائم کیے بغیر. ہمارا ایک اور پرابلم ہے اور وہ ہے ججمنٹل مائنڈ سیٹ. اگر بچہ، آپ نے 2 دفعہ کہا اچھا کتاب پڑھو، اور اس نے، یا وہ کچھ پڑھ رہا ہے اور پڑھتے پڑھتے وہ اٹھ گیا، اس نے کہا میں ابھی بعد میں پڑھوں گا، تو فوراً جج کر لیا، اس کا دل ہی نہیں چاہ رہا. اگر کسی بچے نے ہوم ورک نہیں کیا تو فوراً جج کر لیا، اس کو تو پڑھنے کا شوق نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے رویوں اور چھوٹے چھوٹے معاملات کی بیسس پہ ہم بڑی بڑی ججمنٹس اور بڑی بڑی اسٹیٹمنٹس بنانے کے بہت زبردست ہم خوگر ہیں. بلکہ ہمارے تعلیمی پروسیس میں ایک جملہ ہے جو بڑی آن بان شان کے ساتھ ہمیں سکھایا گیا ہمارے ایجوکیشن کے اندر، اور وہ جملہ تھا، اور اس نے ہمارے شعور میں بہت زہر گھولا ہے، اور وہ جملہ ہے فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. کاش کہ یہ جملہ ہمارے تعلیمی نظام میں، کاش کہ اس کے اوپر ہمیں ایسے نہ لکھوایا جاتا، کاش کہ اس کے اوپر ٹیکسٹ بکس میں مضامین نہیں شامل ہوتے. وی مسٹ ہیو دس کریج ٹو ریسیو ہنڈریڈز آف امپریشنس ٹو ارائیو ایٹ اے سینسیبل کنکلوژن. رشنگ ٹو کنکلوڈ از ناٹ اے سینسیبل چوائس. یہ کوئی انٹلیکچوئل میچیورٹی نہیں ہے کہ آپ نے پہلی امپریشن کے اوپر ایک بہت بڑی ججمنٹ بنا لی. یہ کام اپنے بچوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں، یہ کام ہم معاشرے میں اور لوگوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں، اور یہ ظلم کرتے ہیں. ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ پہلے 1000 گمان اپنے دل میں اچھے لاؤ اور پھر کوئی دوسرا گمان اس کے بعد اس کی اجازت ہوگی. ہمیں تو یہ چیلنج دیا گیا تھا، ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ خوشگمانی جو ہے اس کی نیکی پہ فائز رہنا، یہ ہمیں سمجھایا گیا تھا. لیکن ہم اپنے بچوں سے متعلق بہت جلدی جج کرتے ہیں، اور کسی چھوٹی سی بات پہ جج کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پوری زندگی اس ججمنٹ کے اوپر گزار دیتے ہیں. تو اگر ہم ججمنٹ کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے بچے کو صرف آبزرو کریں، اور جو بات وہ کہہ رہا ہے اس بات کو غور سے سنیں، اس کی نیت پہ شک نہ کریں. اور دوسری بات، جس چیز کو پسند کر رہا ہے اس کی وجہ ڈھونڈیے. یہ جو سوال میں نے لکھا ہے نا کہ اسے کون پسند ہے، کیوں پسند ہے، اسے کون سا سبجیکٹ پسند ہے، کیوں پسند ہے، اس بچے کو میتھ سے کیوں نفرت ہو رہی ہے، اس بچے کو سائنس سے کیوں دلچسپی ہو رہی ہے، شاعری سے کیوں بھاگ رہا ہے، اور کسی اور چیز سے کیوں، ڈرائنگ کیوں کرنا چاہتا ہے، یا ڈرائنگ سے کیوں بھاگتا ہے، یا فٹ بال کیوں نہیں کھیلنا چاہتا ہے، یا کیوں کھیلنا چاہتا ہے. جب آپ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں بغیر ججمنٹ کیے ہوئے، بغیر کوئی ریجڈ اوپینین فارم کیے ہوئے، تو آپ اپنے بچے کی نفسیات کو سمجھنا شروع کرتے ہیں.